अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अदील है और आप देख रहे हैं द बायोमेड टूर। आज हम बात करेंगे फैको मशीन के बारे में या कैटरेक्स मशीन के बारे में। कैटरेक्स क्या होता है? इसको आम ज़बान में सफ़ेद मोतिया कहता है, जो बुढ़ापे के अंदर सफ़ेद मोतिया आंखों के ऊपर आ जाता है, जिससे विजन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए फैको मशीन या कैटरेक्स मशीन इस्तेमाल की जाती है। तो आज हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से ये काम करती है और इसके साथ एक्सेसरीज क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैटरेक्स 3 मशीन ओटली ब्रांड है बेसिकली, और ये मशीन जो है इंटीरियर सेगमेंट के लिए है। इसका पर्पस ये है कि ये कैटरेक्ट निकालने के लिए यूज़ होती है फॉर इंटीरियर सेगमेंट के लिए। तो कैटरेक्ट बेसिकली होता क्या है, सफ़ेद मोतिया जिसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर कहते हैं। जो पेशेंट जो सा है एजिड हो जाते हैं, उनका जो सा है कैटरेक्ट जो लेंस है वो अपेक हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी विजन जो सा है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको निकालने के लिए जो प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं उसको बेसिकली कैटरेक्ट कहते हैं। देखिए बैक से एक फुट स्विच होता है इसके साथ, जिसको हम लीनियर फुट स्विच कहते हैं। ये आप नीचे देख रहे हैं, ये एक कनेक्टर होता है जिसको हमने इसके साथ कनेक्ट करना होता है, ठीक है। इसके अलावा ये पावर केबल है, जो पावर कॉर्ड आपने साथ लगानी होती है। ये 220 जो वोल्ट के ऊपर ऑपरेट हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा ये इसका IV स्टैंड है। इसके साथ ड्रिप सेट हम लगाते हैं रिंगर, बेसिकली जो आँख के अंदर IOP को हमने स्टेबल रखना होता है, उसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं। अब हम मशीन को ऑन करेंगे। ये मशीन स्टार्टिंग में एक अपना टेस्ट परफॉर्म करती है, ठीक है। उसके साथ अगर इसका कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो एरर इंडिकेट कर देगी इसी के ऊपर। अदरवाइज़ अगर रेडी हो जाएगी तो सिस्टम रेडी का एक आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आप सिस्टम को चला सकते हैं। अब इसके अंदर बेसिकली कुछ सेटिंग्स होती हैं जो हमारी नॉर्मली यूज़ हो रही होती हैं। फैको के लिहाज से फैको 1, फैको 2, फैको 3 है। ये बेसिकली कैटरेक्ट को निकालने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। फैको 1 जो सा स्कल्पिंग के लिए हमारा मोड यूज़ हो रहा होता है। फैको 2 बेसिकली हमारा जो सा डिवाइड एंड कंकर के लिए होता है, और फैको 3 जो सा एमल्सिफिकेशन के लिए, ठीक है। पावर अगर कोई पीस आपका नियर टू PC रह जाता है उसको निकालने के लिए होता है। और इसकी डिफरेंट जो सा है रिक्वायरमेंट होती हैं वैल्यूज़ की, वो सब डिफरेंट होती हैं। और इसमें IA है, अगर आपने कोटेक्स मैटर निकालना है बैग में से, तो जो हम नॉर्मली सिंको यूज़ करते हैं, सिंको के बजाय हमारे पास इसके साथ एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं जिसको कोएक्सियल या बायमैनुअल हैंड पीस कहते हैं। वो इसकी अटैचमेंट साथ होती हैं, वो लगाने के साथ जो सा है हम IA को सिलेक्ट करते हैं। IA सेलेक्ट करने के बाद हम नॉर्मली जाके कोटेक्स को रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद बेसिकली जो है हमारे पास डाया के ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है, और कैप्सूलोटमी भी अवेलेबल है कि अगर कैप्सूलोटमी अगर आप सिस्टोटॉम के साथ कैप्सुलरी हेक्सिस कर रहे होते हैं, तो अगर आप उससे नहीं करना चाहते तो इसके साथ बेसिकली हमारे पास एक कैप्सूलोटमी टिप आती है जो उसकी अटैचमेंट साथ करते हैं डाया हैंड पीस के साथ, और बड़े प्रिसाइज तरीके के साथ जो से हम उसको कैप्सुलरी एक्सेस कर लेते हैं। इसके बाद HFDS के ऑप्शन इसके अंदर अपग्रेडेबल मौजूद है कि फ्यूचर में अगर आप इसको HFDS बेसिकली होता क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी डीप स्क्लेरोटमी। इसके अंदर क्या होता है कि जो काला मोतिया है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कैटरेक्ट कहते हैं, सफ़ेद मोतिये को, इसके अलावा जो सा HFDS से हाई फ्रीक्वेंसी डीप स्क्लेरोटमी है, ग्लूकोमा के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए इसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो इसके साथ हमारा फैको मोड्स के अंदर ही कुछ हमारे पास यहाँ पे अवेलेबिलिटीज़ होती हैं पल्सेस, कि अगर हमने कूल फैको पावर लगानी है तो वो हम साथ अटैचमेंट कर लेते हैं। इसके अलावा जो सा है अगर कंटिन्यू इरिगेशन रिक्वायरमेंट है तो उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप कंटिन्यू इरिगेशन आए, ताकि आपका IOP जो सा है बेसिकली वो स्टेबल रहे। और इसी तरह जब अब हम इसके इंस्ट्रूमेंट जो है वो अटैच करेंगे और अटैचमेंट सारी करके दिखाते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का पता होना चाहिए कौन कौन सा। ये IA ट्यूबिंग होती है जो इसके साथ बेसिकली लगती है, ठीक है, और जो हम इसको अटैच करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक फैको हैंड पीस होता है। फैको हैंड पीस के अंदर क्या करना होता है, आपने वो अटैचमेंट करनी होती है। ये वाला देखें, इसको हम फैको हैंड पीस कहते हैं। ये 6 क्रिस्टल हैंड पीस है, ठीक है। इसकी जो स्ट्रोक पावर है वो हाई स्ट्रोक होती है। इसके आगे एक टिप लगी होती है जिसको हम फैको टिप कहते हैं नॉर्मली। ये रेगुलर टिप है हमारी, ठीक है। अब रेगुलर और सिंगल यूज़ के अंदर एक डिफरेंस होता है टिप्स का।
جو یہ 2 ایجز ہوں گے یہ بیسیکلی ہماری ریگولر ٹپ ہوتی ہے ملٹیپل یوز کے لیے، اور جو سے سنگل یوز ہوگی اس کے ڈائگنل ہوتے ہیں 6 جو سے ایجز بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ بنی ہوتی ہیں، یہ اس میں میجر ڈفرینس ہے۔ اب ہم اس کے اوپر جو سا ہے 19 گیج کی سلیو لگائیں، کیونکہ ہماری یہ ٹپ 2.8 mm ہے، اس کے اوپر جو ہم نے سلیو لگانی ہے، سلیو کے اوپر بھی یہاں پہ رائٹ ڈاؤن ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ 19 گیج ہے یا 20 گیج ہے، یہ یہاں پہ دیکھیں اگر نظر آ رہا ہو تو 19 گیج کی سلیو ہے ہماری۔ اس کو ہم جو سے اس کے ساتھ انٹیک کریں گے، انٹیک کرنے کے بعد بہتر ہے کہ ایک جو ویٹ اس کو تھوڑا سا ویٹ کر لیا جائے، 1 ڈراپ 2 ڈراپ ڈالیں، اور اس کی ایک خاص ڈائریکشن ہوتی ہے جس کے اندر آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا جو فرسٹ بیول ہے اس کو آپ نے سلیو کے ساتھ جو سا ہے چڑھا کے اتارنا ہوتا ہے، یہ والی جو ہے، اور اس کے بیول کی جو ڈائریکشن ہے جہاں سے آپ کی اریگیشن نے آنا ہے وہ آپ کی سائڈ پورٹ ہونی چاہیے، جو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل۔ اب ہم اس کو اٹیچ کریں گے، یہ اس کا چیمبر ہوتا ہے، آرٹیفیشیل آئی ہوتی ہے بیسیکلی جو ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں۔ یہ ہمارا کنیکٹر ہے، کنیکٹر لائٹ ٹو، جب اس کو کنیکٹ کرنا ہے آپ نے تو یہ بلو کلر کا آپ کو فیمیل کنیکٹر نظر آ رہا ہوگا، اس کے اندر ہم نے اس کو اٹیچمنٹ کرنی ہے، یہ اٹیچ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم نے ٹیوبنگ لگانی ہے، ہماری ٹیوبنگ کو لگانے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کو آپ نے اٹیچمنٹ کس طرح کرنی ہے۔ یہ آپ کا جو ہے جب آپ نے ٹیوبنگ کو پکڑنا ہے، یہ سینسر سائڈ ہے، یہ ایک پن ہوتی ہے، اس کے اندر ڈائفرام ہے، ڈائفرام ڈائریکٹلی انسرٹ ہوتا ہے سینسر کے اندر جا کے۔ اب سینسر نے اس کو سارا فلوڈکس کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا سینسر کا کام ہوتا ہے، اور یہ جو پن ہے، پن کی وجہ سے سینسر ہے اس کو سینس کرے گا فلوڈکس کو بیسیکلی۔ تو اب ہم اس کو اٹیچ کریں گے۔ اس کو اٹیچ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو جب آپ نے انسرٹ کرنا ہے 45 اینگل کے اوپر انسرٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ ڈائریکٹلی اس کو ڈال نہیں سکتے اس طرح اس ہول کے اندر، کیونکہ آپ نے اس کو سینسر کے اندر انسرٹ کرنا ہے، تو بڑے پریسائز طریقے سے 45 ڈگری کے اینگل کرنا اور اسے ڈاؤن پش کر دینا۔ اور اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ ہے کہ یہ اس کا پنچ وال ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے اس کو پنچ کروانا ہوتا ہے تاکہ یہ اس کو ہولڈ کر لے، تاکہ، اور تھرڈ اسٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی اریگیشن جو سا ہے، اریگیشن رنگر ہے جو آپ کا سلائن سولوشن ہوتا ہے، اس کو اٹیچ کر لینا ہے، اور اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے یہ سٹاپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سٹاپر بنے ہوئے ہیں جو آپ نے یہ پورشن کو سٹاپر کے اندر انسرٹ کروانا ہے۔ تو یہ آپ نے جو دیکھنا ہے کہ اس کو بڑا پریسائز طریقے کے ساتھ اس کے اندر پہلے ڈال کے یہاں سے فکس کرنا ہے، اس کے بعد یہاں سے پکڑنا ہے، یہاں سے کبھی بھی نہیں پکڑنا، اگر یہاں سے پکڑیں گے تو یہ آپ کی ٹوٹ جائے گی بیسیکلی جو ٹیوبنگ ہے، اور یہی پورشن اس کا سینسٹیو پورشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اب یہاں سے آپ نے یہاں سے پکڑ کے اس کو اوپر سے پمپ ویل کے اوپر سے لے کے آنا ہے، اور یہاں جو سیکنڈ سٹاپر ہے اس کے اندر فکس کر دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ڈرینیج جو سا ہے ویسٹ کنٹینر کا، جس کو ہم ویسٹ کنٹینر کہتے ہیں، جو ہمارا ڈرینیج ہوگا وہ ویسٹ کنٹینر کے اندر انڈیوز ہو جائے گا، مطلب یہ پمپ کے اوپر سے ہو کے آئے گا یہاں پہ سٹاپر میں، اس کے بعد یہ پمپ ویل آپ کا اینٹی کلاک وائز چلے گا، وہاں پہ ایک نیگیٹو پریشر جنریٹ ہوگا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو پیسز ہیں وہ آپ کا ٹپ کی طرف انگیج ہوتے ہیں، اور جب اس کو کلوڈ کرتا ہے تو کلوڈ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اگر ٹپ کے آگے پیس آگے بڑا لگ گیا، وہاں پہ آپ کو پھر پاور چاہیے ہوتی ہے املسیفیکیشن کرنے کے لیے۔ املسیفیکیشن مطلب وہاں پہ آپ نے میلٹ کرنا ہے اس جو پیس ہے اس کو بیسیکلی نکالنے کے لیے۔ کیٹریکٹ کو بیسیکلی املسیفائی کرتے ہیں، اس کو فیکو املسیفیکیشن اسی لیے کہتے ہیں۔ فیکو مطلب ہوتا ہے لینس، املسیفیکیشن ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے میلٹ کرنا ہے، وہاں پہ میلٹ کر کے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ریڈ والا جو ہے یہاں پہ یہ اب یہ ڈایا کا ہے، سیکنڈ اٹیچمنٹ ہے کہ یہ ڈایا ہینڈ پیس ہوتا ہے ہمارا، اس کو شورٹ ڈایا ہے، ڈایا تھرمی ہینڈ پیس کہتے ہیں، اس کا بھی کنیکٹر ہے۔ اچھا، ان کنیکٹر کی انڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ بلو والا ہے کنیکٹر، وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کا فیکو کے لیے ہے، اور وہ اس کی جو اٹیچمنٹ ہے آپ کی ڈفرینٹ نہیں ہو سکتی ہے، جو کنیکٹر جس کا ہے اسی کے اندر لگے گا۔ اور اسی طرح جو سا ڈایا تھرمی کا ہے، ڈایا تھرمی کا کنیکٹر ہے وہ بھی آپ کا انسرٹ اسی کے ساتھ ہوگا جو آپ کے ڈایا تھرمی کا فیمیل کنیکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اس کو کنیکٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد اس کو ریڈی کرنے کے لیے بیسیکلی ہمارے پاس ایک ٹپ ہوتی ہے جس کو ہم ڈایا تھرمی ٹپ کہتے ہیں، یا پھر ہمارے پاس ریزر ٹپ اس کو کہتے ہیں، یا بائی پولر ہوتی ہے۔ یہ ہماری بیسیکلی بائی پولر ہے، اس کے 2 ایجز آگے ہوتے ہیں وہ شارپ سے، ٹھیک ہے۔ اس کو بیسیکلی کیا کرنا ہے، آپ نے اسی طرح پل کر دینا،
یہ کنیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو سا ہمارا اسکلیرل کویپٹیشن ہوتی ہے اس کے لیے اس کو ہم یوز کرتے ہیں. جب ہم نے وہاں پہ کوئی اگر کٹ لگا دیا ہے یا بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ اس کو ہم نے جو سا ہے اگر روکنا ہے بلیڈنگ کو روکنے کے لیے یا کویپٹیشن کرنے کے لیے تو وہاں پہ ہم اس کو بائی پولر فورسیپ کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سسٹم کے ساتھ ہی آتا ہے. اس کا پرپز یہ ہے کہ یہ جب آپ آٹو کیلیبریشن اپنے انسٹرومنٹ کر لیتے ہیں اسیسریز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ نے اپنی سیٹنگ وغیرہ کو چینج کرنا ہوتا ہے تو یہ اس کی ایک پلیسمنٹ بنی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ نے اس کو رکھ دینا ہے. ابھی اوپر والا حصہ آپ کا اسٹرائز ہوگا اور نیچے والا انسٹرائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کو نکال کے اگر آپ نے سیٹنگ وغیرہ کو چینج کرنی ہے تو یہ جو او ٹی ہوتا ہے بیسیکلی اس میں اگر کم زیادہ ویلیوز وغیرہ کرنی ہے تو وہ یہاں سے اس کو ایزیلی خود بائی سیلف کر سکتا ہے. جو فوڈ سوئچ ہے اس کے بیسیکلی 3 اسٹیپ ہوتے ہیں: ایریگیشن، ایسپائریشن، فیکو. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اب یوز کرنا ہے تو ہم فیکو کے اندر آئیں گے. فیکو 2 کے اندر ہم اب اس کا جو سا ہے فیکو 1 کو فرسٹ اسٹیپ پریس کریں گے ہماری ایریگیشن سٹارٹ ہو جائے گی. وہ انڈیکیٹ بھی کر رہا ہے, یہاں پہ انڈیکیشن ہوتی ہے. سیکنڈ اسٹیپ کریں گے یہ ہمارا پمپ ویل چلنے لگ پڑے گا. ابھی اینٹی کلوور چل رہا ہے تو یہاں پہ ایک نیگیٹو پریشر یہ بلڈنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بیسیکلی ہمارا جو فلو ہے اس کو کہتے ہیں پیرسٹالٹک پمپ. اس میں جو ہمارا فلو ریٹ ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے اور جو ویکیوم ہے ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کے فلو ریٹ کے اوپر. ابھی فلو ریٹ یہ چل رہا ہے جی, یہ فلو ریٹ ہے. اب دیکھیں میں گریجولی اس کو جو سا پریس کروں گا. ٹھیک ہے. اس کے اکارڈنگلی اس کی یہ انکریز کر رہا ہے, ڈائریکٹلی نہیں ہے جا رہا. لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ تھوڑی سی آپ کو ویکیوم کی کچھ ویلیوز آپ کو نظر آ رہی ہیں بیکاز یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے آپ کے فلو ریٹ پہ. لیکن جیسے ہی اس کی ٹپ کے آگے ایچ کے آگے کچھ آگے پیس لگتا ہے تو یہ انکلوڈ کر لے گا. اس کی یہ کنڈیشن ہو جائے گی اور اس کا ساتھ ہی ساؤنڈ آپ کو چینج ہو جائے گا. اس میں ڈفرینٹ ساؤنڈ ہوتے ہیں. ڈاکٹر کے لیے ہوتا ہے کہ بیسیکلی اس کا جو ساؤنڈ ہوتا ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کس اسٹیپ کے اندر کھڑے ہیں اور آپ کون سا اسٹیپ پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سیکنڈ اسٹیپ تھا, یہ اس کی کلوڈ ہو رہا ہے, یہ کلوژن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ میں پاور ہے, یہ پاور لگے گی جب آپ نے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے. یہ اس کا ایک جنرل سے انٹروڈکشن تھا. یہ کیٹرکس 3 سسٹم ہے. ٹھیک ہے. سو تو گائز یہ تھا کمپلیٹ انٹروڈکشن اینڈ ٹریننگ سیشن فار دا فیکو کیٹرکس مشین. اگر آپ کو کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.